إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوانوں، عزیز بچوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر وقت وہ مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں خالص اپنی ہی عبادت کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ہمیں اس نے پیدا فرمایا، تو یہ مقصد ہمارے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور عبادت کا کوئی بھی کام اگر ہم کریں تو ضروری ہے کہ ہم اس عبادت کے کام کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اور یہی اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ ورنہ عبادت کا اگر کوئی بھی کام، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تو یہی شرک ہے، اور یہیں سے ایک انسان اپنی پیدائش کے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام کو یہ نصیحت کروں گا کہ ہم تقوی کو لازم پکڑیں۔ ہم چاہے مجلس میں ہو، محفل میں ہو یا اکیلے میں ہو، ہم چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر جگہ ہم کو تقوی لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ تقوی مومن کا، ایک مسلمان کا وہ سرمایہ ہے جو اسے ایک طرف اللہ سے ڈرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ ایک طرف اسے ایمانداری پر ابھارتا ہے، تو دوسری طرف وہ اس بات پر بھی ابھارتا ہے کہ آیا اس کا یہ عمل صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔
तकवा इंसान को इस बात पर भी उभारता है कि हम जितने अमाल किए जा रहे हैं उन अमाल में कौन सा अमल सही है और कौन सा अमल सही नहीं है। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त जिस महीने से गुजर रहे हैं, ये शाबान का वो महीना है जो रमजान से पहले आता है। शाबान के इस महीने में आप देखेंगे कि लोग तीन तरह से होते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अहले बिदात हैं, कुछ लोग वो हैं जो अहले शहवत हैं, और तीसरी वो किस्म है जो अहले सुन्नत की है, जो सुन्नत पे अमल करते हैं। अगर हम देखें तो रमजान से पहले इस शाबान को हम बहुत सारी मश्क का महीना बना सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना अभी आने वाला है, उससे पहले हम शाबान को अपने लिए एक तमरीन और एक मश्क का महीना बना सकते हैं। जैसे आप फर्ज नमाजों से पहले छोटी छोटी सुन्नतें अदा किया करते हैं 2-2 रकात की, ताकि आप उस फर्ज के लिए तैयार हो सकें जो थोड़ी देर में आने वाली है। ऐसे ही रमजानुल मुबारक का जो फर्ज रोजा है, तो जरूरी है कि उस फर्ज रोजे की ताजीम में, उसके एहतराम में और उस फर्ज रोजे की मशक्कत को आसान बनाने के लिए जरूरी है कि हम इस शाबान के महीने का अच्छा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें रोजे रखें और अपनी तबीयत पर रोजों का रखना आसान बनाएं, ताकि सामने जो रमजानुल मुबारक का महीना है वो अचानक हमारे सामने आए तो 11 महीने जो रोजों से दूर थे उनके ऊपर ये महीना शाक ना गुजरे। लिहाजा ऐसी सूरत में शाबान के महीने को ज्यादा से ज्यादा हमें रोजों के जरिए से अपनी मश्क के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क़िराअत कुरान और कुरान पाक की तिलावत करके इस महीने में हमें कुरान पाक की मश्क करनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम यह है कि ये महीना जो अहले ईमान और नेकूकारों के लिए मश्क का महीना था, आप देखेंगे इस महीने में वो लोग जो दुनिया में शर्र व फसाद फैलाते, जो दुनिया में बेहयाई और फहाशी फैलाते हैं, वो इस शाबान के महीने का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है कि वो शाबान के महीने में इस किस्म के शो जो है दिखाएं, चाहे इंटरनेट पर दिखाएं या टीवी पर दिखाएं या किसी और जगहों पर दिखाएं, ताकि वो लोगों को रमजान के लिए तैयार कर सके। और जब रमजान आए तो उनके ड्रामों का और उनके सीरियलों का ऐसा तसलसल चलता है कि रमजान की रातें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस अपनी इबादत के लिए मुख्तस फरमाई हैं, वो रातें बहुत सारे घरों में, बल्कि बहुत सारे घर के नौजवान क्या पूरा का पूरा घर वो इन ड्रामों में, इन सीरियलों में और इन फहिश चीजों को देखने में गुजार देता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये वो लोग जो दुनिया में बुराई और गंदगी फैलाते हैं, वो शाबान के इस महीने का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हम जिनको ये दावा है कि हम किताब व सुन्नत वाले हैं, हम अल्लाह की इबादत वाले हैं, क्या हमने कभी शाबान के महीने का इस तरह इस्तेमाल किया? शाबान के महीने में अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा इब्न ज़ैद की रिवायत है, सुनन नसई में है कि आपने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको शाबान के महीने में जितना रोजा रखते हुए देखते हैं उतना किसी और महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये शाबान एक गफलत का महीना होता है, क्योंकि ये 2 बड़े महीनों के दरमियान आता है। एक महीना रजब का इससे पहले लगा हुआ है और एक महीना रमजान का जो इसके बाद है। रजब का महीना जो अशहुर हुर्रम में से है
حرام مہینوں میں سے ہے، حج کے مہینوں میں سے ہے، اس مہینے کی عظمت ایک طرف ہے تو دوسری طرف شعبان کے بعد رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت ایک طرف لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بیچ میں شعبان کا مہینہ، اس میں لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسٹ کا مہینہ ہے، یہ آرام کا مہینہ ہے، ہمارے پاس 25 دن تو اور بچے ہیں۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آج 5 شعبان ہے، 25 دن اور ہیں، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لو، جو کچھ مستی کرنی ہے کر لو، اور جو کچھ رنگ رلیاں منانی ہے کر لو۔ تو اس طرح سے لوگ شعبان کے مہینے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی غفلت کا اچھا استعمال چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی غفلت کے وقت میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر لینا، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لینا، یہ ایک غنیمت کا موقع ہوتا ہے۔ جب لوگ غفلت میں ہوں تو ایسی صورت میں اللہ کی عبادت کا بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں، فجر سے پہلے جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں، ایسی صورت میں ایک مومن بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے، یہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ تم رات میں ایسے وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس غفلت کے وقت کی نیکی کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شعبان کے مہینے میں جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس غفلت کے وقت کا اچھا استعمال مومن کو کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس کے لیے آپ اس میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ کسی اپنی مشغولیت کی وجہ سے، چاہے آپ جنگ میں رہے ہوں یا سفر میں رہے ہوں یا کسی اور مسئلے میں مشغول رہے ہوں، اگر آپ سے وہ 3 روزے چھوٹ گئے تو آپ انہیں مؤخر کر لیا کرتے تھے شعبان کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعبان میں اچھے خاصے روزوں کی تعداد اکٹھا ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ قضا کے طور پہ انہیں رکھا کرتے تھے اور کبھی آپ رمضان کی تیاری کے طور پہ رکھا کرتے تھے۔ خواتین اسلام کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے جو روزے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوتے تھے ان کی قضا کے لیے وہ شعبان کے مہینے کا انتظار کرتی تھیں، اور اس طرح سے وہ شعبان کے مہینے میں اپنے روزے رکھا کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قضا کا روزہ اسی وقت رکھ لیا جائے، لیکن انسان کی اور مشغولیات کی وجہ سے سال بھر وہ اس کو چھوڑتا رہتا ہے، لیکن شعبان کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے ان قضا روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ یہ بھی شعبان کے مہینے کا ایک بہترین استعمال ہے کہ ہم اس میں قضا روزوں کو رکھیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں سلف صالحین کی عبارتیں ہیں۔ سلف صالحین کا کہنا ہے کہ شہر شعبان شہر القراء، کہ یہ مہینہ قراء کا مہینہ ہے۔ قراء یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کو سناتے ہیں۔ لہذا 11 مہینے سال کے ان کے دیگر کاموں میں گزرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے وہ اپنی ساری چیزیں بند کر کے وہ قرآن پاک کی قرأت اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے وہ بچے یا ہمارے وہ ائمہ جو رمضان میں تراویح کی امامت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی شعبان کا مہینہ شہر القرآ بن کر کے آتا ہے، قاریوں کا مہینہ بن کر کے آتا ہے۔ اسی مہینے میں وہ اپنی تراویح کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس مہینے کا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بھی اچھا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ قرآن کی تلاوت ہمارے اوپر رمضان کے مہینے میں شاق نہ گزرے۔ یا اسی طرح سے
جو لوگ تراویح کی امامت کا فریضہ انجام دینے والے ہیں ان کے اوپر بھی اس رمضان المبارک میں تلاوت شاق نہ گزرے۔ تو اس طرح سے شعبان کے مہینوں کا اہل ایمان کے ہاں بہت بہت استعمال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سی روایتیں آتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا پورا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے مسلم کے ایک روایت میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینے کا روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دن چھوڑ کر کے۔ اور عام طور سے شعبان کے آخری جو دن ہوتے ہیں، خاص کر کے نصف شعبان کی 15 تاریخ کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی حدیث بھی موجود ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا زیادہ تر حصہ روزے میں گزارتے تھے۔ اور اس شعبان کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو ایک طرف اہل شہوت جہاں اپنی برائیوں کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں، وہیں ایک دوسرا جتھا اور ایک دوسرا گروپ جو اہل بدعات کا ہے، وہ اس مہینے کو لے کر کے اپنی بدعتوں میں ملوث ہے، اور ایسی چیزیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں کہ یہاں تک کہ رمضان کے بعض فضائل جو رمضان کے لیے خاص تھے، لوگوں نے اس کو شعبان کے لیے خاص کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پھر کہاں سے چل پڑا کہ وہ مبارک رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس طرح سے قرآن کا نزول لوگوں نے خاص کر دیا شعبان کے ساتھ، جبکہ انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہیں خود قرآن کریم میں اس کا جواب مل جاتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا کہ قرآن کے نزول کی وہ جو رات ہے، مبارک رات، وہ رمضان میں ہے، وہ شعبان کی 15 شعبان کی وہ رات نہیں ہے جس کو ہم لوگ شب برات کے نام سے منایا کرتے ہیں۔ کہ شب برات، آپ اس نام پہ غور کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ دین اسلام جو پورا کا پورا دین عربی زبان میں نازل ہوا، کیا اس میں شب برات کا اس نام کا کیا وجود ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کے معنی رات، اور برات کے معنی کسی سے برات کرنا، کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ تو ایسی صورت میں لفظ شب ایک اسلامی شریعت کا لفظ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے برات۔ برات کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ اب جانتے ہیں ہمارے دین میں بیزاری، کیا ہمارے دین میں کسی سے بیزاری کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا اسلام میں تبرہ اور برات کا کوئی خاص مقام ہے کہ اس کے لیے ایک رات مختص کی جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ یہ برات اور تبرہ بازی یہ کسی اور کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا دین فارس سے آیا ہے۔ اسی وجہ سے شب برات، شب یہ فارسی زبان کا لفظ، یہ انہوں نے ہی اس رات کے ساتھ ملایا اور شب برات اس کا نام رکھا، اور ہم دھوکے میں آ گئے۔ ہم نے سمجھا کہ ایک مبارک رات ہے، جبکہ اس نام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بیزاری والی رات، وہ رات جس میں کسی سے دشمنی کی جائے، جس میں کسی سے برات کا اظہار کیا جائے۔
کیا اسلامی شریعت میں اس کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ تو شب برات یہ اس طرح سے لوگوں نے گڑھ کر کے اور اس کے سلسلے میں ایسی ایسی حدیثیں لائی ہیں کہ بسا اوقات کچھ اعمال ایسے انجام دیے جاتے ہیں کہ اس سے تصور ہوتا ہے کہ یہ کسی غیر مسلم یا کسی غیر دین کا عمل ہے جو ہمارے ہاں انجام دیا جا رہا ہے۔ چراغاں کرنا اور اسی طرح سے پٹاخے چھوڑنا اور قبروں کی جا کر کے راتوں میں اس طرح سے زیارت کرنا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قبریں نہیں ہیں بلکہ وہ عیدگاہ ہو گئی۔ تو یہ وہ سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف اہل شہوت نے جہاں اس شعبان کے مہینے کا استعمال کیا ہے تاکہ رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے کو خراب کیا جا سکے، تو دوسری طرف دین اور اسی طرح سے نیک اعمال کا نام لینے والوں نے ایسی ایسی بدعتیں انجام دے کر کے اس مہینے کو خراب کر رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ حق بات وہی ہوتی ہے جو معتدل ہو، جو درمیانی صورت اختیار کر رکھی ہو اور جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل موجود ہے۔ تو شب برات کے سلسلے میں لوگوں کے ہاں اس قسم کے تصورات موجود ہیں کہ اس دن روحیں گھر کو لوٹتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اسلام کے سب سے مین، اسلام اور ہندوؤں کے درمیان جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی روح کے آنے جانے کا تصور نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں آواگمن کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی شخص چلا گیا تو وہ چلا گیا دنیا سے، نہ وہ شخص آتا ہے نہ اس کی کوئی روح آتی ہے۔ لیکن ہمارے ہی کچھ بھائی ہیں جن کا یہ تصور ہے کہ اس رات میں روحیں واپس آتی ہیں، پھر وہ گھر کو لیپا پوتی کا کام کرتے ہیں، گھر میں صفائی کرتے ہیں اور اس مرے ہوئے شخص کا کوئی اچھا پکوان بنا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی روح آئے گی اور کھائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سلسلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی سمجھ کی ضرورت ہے اور قال اللہ قال الرسول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے سلسلے میں کس قسم کے کاموں کی ہدایت دی ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا عمل کر کے دکھایا ہے جسے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ورنہ دیر نہیں لگے گی کہ ہمارے ہاں شعبان یہ ایک ایسے عید کا موسم ہو جائے جس میں غیر قوموں سے ہمارے اندر پوری کی پوری مشابہت پیدا ہو جائے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، شعبان کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان باتوں سے ہمیں صرف اور صرف صحیح احادیث کی روشنی میں جو کچھ ثابت ہے، مثلا زیادہ سے زیادہ رمضان کا اہتمام کرنا، اسی طرح سے سلف صالحین سے ثابت ہے کہ اس مہینے کو ہم قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ بنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے، اگر ہم اسے صحیح مانیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو 15ویں رات کو آسمان دنیا سے زمین پر اس طرح سے نظر کرتا ہے کہ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس میں صرف 2 لوگوں کو چھوڑتا ہے، ایک مشرک کو اور ایک مشاہن کو۔ مشرک تو آپ جانتے ہیں جو توحید پر نہ ہو، جو شرک کرتا ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو،
اور دوسرا مشاہن وہ شخص ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے دل میں کینہ اور کپٹ رکھتا ہو. تو وہ حدیث اتنی بات بتاتی ہے کہ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان دو صفت کے متصف لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اگر اس حدیث کو ہم صحیح جانتے ہیں تو ہمیں اس 15ویں شعبان کے سلسلے میں کسی اور عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہ تو 12 رکعت کی نمازوں کا کوئی ثبوت، نہ اسی طرح سے صلاۃ الالفیہ جس کو 1000 رکعت کی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 15ویں شعبان کو کسی بھی عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ تو حلقے لگا کر کے بیٹھنا ذکر و اذکار کے لیے، اور نہ ہی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا. الغرض اس رات کی اگر کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی عمل کو ہم تک ضرور نقل کیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اس رات کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے. رہی بات اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو گزارش اس بات کی ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت نہیں فرماتا. حدیثیں تو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو پچھلے پہر جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے، 1/3 حصہ باقی بچتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جس کی میں مغفرت نہ کروں. تو جہاں تک رہی بات مغفرت کی، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی بخشش پورے سال عام ہے. آپ سال کے 12 مہینوں کے ہر 30 دن آپ جب چاہیں تو اللہ رب العالمین ہمیشہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی مغفرت کا یہ پروانہ سال کی ہر رات کو یہ جاری ہوتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھے اور اپنی مغفرت طلب کرے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اسی طرح سے نوجوانوں کو جو اس رات کو کسی بھی قسم کا ہڑدنگ مچائیں، خواہ وہ اپنے محلے کے ہوں یا اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں، ان کو ہم روک رکھیں. ان کو ہم اگر دین کے ناحیے سے نہ صحیح لیکن کم از کم اپنے شہر کے، اپنے گلی اور محلے کی حفظ و امان کے تئیں ہم یہ اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں کہ اس دین کا یہ پیغام جو تم لوگوں کو بھیج رہے ہو یہ ایسا دین تو نہیں تھا. اس دین میں جو 2 عیدیں تھیں کس طرح سے امن و شانتی کا وہ مظہر مانی جاتی تھی. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر روک لگائیں اور ان کو اس رات کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی حرکت کرنے سے ان کو روکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو غیب سے بہترین انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.